کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا یا اس کے تعلق والے مثلاً اولاد یا سواری یا مکان کی برائی کرنا زبان سے یا ہاتھ کے اشارے سے، مثلاً اس کے قد کا چھوٹے ہونے پر اشارہ کرنا یا آنکھ سے اس کے کانا یا نابینا ہونے کی طرف اشارہ کرنا یا کمر جھکا کر اس کے کبڑے پن کو ظاہر کرنا یا لنگڑا کر چل کر اس کے لنگڑے ہونے پر اشارہ کرنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اگر وہ موجود ہو تو اس کو برا اور ناگوار معلوم ہو۔ بس جب کسی کے بارے میں کوئی بات کرے تو یہ سوچ لے کہ وہ بھی اگر یہاں موجود ہو تو اس کو میری یہ بات اچھی لگے گی یا بری لگے گی۔ یہی ہم پھنس جاتے ہیں کہ میں نے جو آج یہ بات کی وہ صاحب موجود ہوتے تو میں اس کے سامنے بات کرتا، خدا کی قسم نہیں کرتا۔ اب کیوں کی؟ غیبت ہوئی، اللہ سے معافی اور کچھ پڑھ کر اس کے لیے ایصال ثواب کرنا۔ اگر بڑے ہیں عمر میں تو ان کے سامنے اظہار کرنا، اگر اولاد ہے جسمانی یا روحانی تو بس ان کے سامنے پڑھ کر بتا دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، آئندہ کے لیے پکا عہد کر لیا کہ یہ کیا بیوقوفی کرنے کی بات تھی۔ جب آدمی صبر کرتا ہوا آ رہا ہے تو پورا کرے، یا تو شروع سے ہی آگ لگاؤ، پھر اللہ معاف فرمائے، اللہ کو ناراض کرو۔ جب برداشت کرتے ہوئے آ رہے ہو تو پورا برداشت کرو۔ شیخ کہہ رہا ہے کہ بھئی کسی کے سامنے بات نہ کرو، اور 2 دن بھی نہیں ہوئے شیخ کی بات کو اور میں نالائکی کر رہا ہوں۔ کوئی حد ہے نالائکی کی کہ اللہ کو ناراض کرنا؟ کیا معلوم کہ ایک اسی بات کے اندر سارے رمضان کا نور نکل جائے پھر کیا ہوگا، سارے بیان کرنے کا نور نکل جائے پھر کیا ہوگا۔ بہت اللہ سے رونے کی ضرورت ہے۔ زبان کھولنے سے پہلے آدمی سوچ لے تو شرمندگی نہ ہو، اور شیخ کو بھی شرمندگی ہوگی، ظاہری بات ہے۔ چاہے کوئی اس کو خوش کرنے کے لیے تعویل دے دے کہ نہیں تم نے تو دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کہا، وہ تو شیخ کہہ چکے تھے کہ دل کا بوجھ اللہ کے سامنے ہلکا کرو، اور زیادہ بوجھ ہو تو مجھے بتاؤ۔ اب دوسرے کو بتانے کی کیا ضرورت بھائی؟ اگر دل کہے کہ بری لگے گی تو غیبت ہے، اگر کہ یہ بات سچی ہی ہو، اور اگر سچ نہ ہو تو اس کا نام بہتان لگانا ہے، اور وہ اس سے بھی غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے اور حرام ہے۔ بعض لوگ کسی کے مکان کا یا اس کی سواری کا یا اس کے بیوی بچوں کا ذکر اس طرح کرتے ہیں جس کا تعلق خاص ہونے سے اگر وہ وہاں ہو اس کو برا معلوم ہو، یہ بھی غیبت ہے۔ البتہ اصلاح حال کی نیت سے اولاد کی بات ماں باپ کو اکیلے میں، وہ بھی شاگرد کی بات استاذ کو اکیلے میں، مرید کی بات پیر کو بتانا غیبت نہیں، اکیلے میں۔ کوئی ایسی اور تعلیم کی بات ہو وہ پوچھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی سے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ معلوم ہو تو اس نیت سے بتا دینا کہ وہ نقصان سے محفوظ ہو جاوے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور مسلمان بھائی کی خیر خواہی میں داخل ہے۔ یا شیطان کہتا ہے آج جو تم نے کہا تھا نا خیر خواہی تھی، بھائی تو کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ اپنے شیخ کو بتا، وہ بتائیں گے کہ خیر خواہی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ بتاتے ہیں خیر خواہی ہے فرماتے ہیں تو ٹھیک۔ حدیث میں ہے، حدیث شریف میں ہے کہ غیبت زنا سے بھی اشد ہے، جس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ زنا اللہ کے حقوق میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معافی مانگ لے تو امید معافی کی ہے، لیکن غیبت بندوں کا حق ہے، جب تک وہ بندہ نہ معاف کرے معاف نہ ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم غیبت نہیں کریں اور دوسری جگہ غیبت ہو اور پھر ہم بھی وہی کام شروع کر دیں تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہوا۔ وہ اس نے بھی اس طرح کیا، ہم نے بھی آج اس طرح کر لیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غیبت عداوت دشمنی کا باپ ہے۔ نہیں، غیبت دشمنی کا باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، یعنی کبھی غیبت کرنے سے عداوت دشمنی اور نفرت پیدا ہوتی ہے، اور کبھی عداوت پہلے ہوتی ہے پھر غیبت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب سننا ذرا، باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے غیبت۔ فرماتے ہیں کہ جس کا نسب اس قدر بےہودہ ہو کہ خود ہی باپ ہو خود ہی بیٹا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گناہ کس قدر بدترین ہے۔ غیبت سے، اب دیکھیے میرے پر ہی ہے، ہمارے پر ہی ہے، غیبت سے آج کل شاید ہی کوئی مجلس خالی ہو، عوام تو عوام، افسوس کے علماء اور خواص بھی مبتلا ہیں۔ ہم کوئی خواص نہیں ہیں، میں تو اللہ والے کا غلام ہوں۔ اس لیے حضرت مجدد نے فرمایا اس گناہ کو ترک کرنے کا بہت اہتمام سے بیان فرمایا ہے۔ اگر توفیق ہو جاوے تو جس کی غیبت کی ہے اگر اس کو اطلاع ہو گئی تو اس سے معاف کرائے، کیونکہ اس کے بغیر سچی توبہ قبول نہیں ہوتی۔
لیکن اگر اس کو ابھی غیبت کی اطلاع نہیں ہے اور معافی مانگنے سے اس اطلاع ہونے کے سبب اس کو رنج و غم پہنچنے کا اندیشہ ہو اور دل میں کدورت اور نفرت کا اندیشہ ہو تو سچی نیت سے عہد کرے کہ اب کبھی غیبت نہ کروں گا اور اس کی تعریف کیا کرے، خصوصاً جن لوگوں کے درمیان غیبت کی ہے ان سے اس کی تعریف کرے اور اس کی غیبت کرنے کی اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور اس کے لیے دعا کیا کرے اور کچھ تلاوت کر کے یا کم از کم 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر کافی دنوں تک ہر روز ان لوگوں کو ثواب بخش دیا کرے جن کی غیبت کی ہے۔ امید ہے قیامت کے دن حق تعالیٰ ان لوگوں سے اس کی یہ خطا معاف کر دیں گے اور خود بھی وہ لوگ جب اپنے نامہ اعمال میں اس کا بخشا ہوا ثواب دیکھیں گے تو رحم آ جاوے گا اور معاف کر دیں گے۔ وہاں محمد کریم صاحب کا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایصال ثواب کو غیبت کا بہانہ نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی نیت کو خوب جانتے ہیں۔ بعض وقت مقبول بندوں کی غیبت سے خاتمہ بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے اور یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کون وہاں مقبول ہے۔ بعض وقت دیکھنے میں آدمی عام معمولی سا مسلمان معلوم ہوتا ہے مگر اس کے تنائی کے بعض اعمال عند اللہ اس کے درجے کو بہت بلند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے پیدل قیامت کے دن سوار اور یہاں کے بعض سوار وہاں کے پیدل نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکرام مسلم کی اور غیبت سے احتیاط کی توفیق بخشیں، آمین۔ شاباش۔ غیبت کی بیماری عموماً بدگمانی اور تکبر سے پیدا ہوتی ہے، ورنہ جس کو اپنی فکر زیادہ ہوتی ہے وہ دوسروں کے عیوب پر نظر نہیں کرتا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو اپنی بدحالی اہم معلوم ہوتی ہے وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے بارے میں اتنا ڈرتا ہے کہ وہ اپنے کو مسلمانوں سے کیا کافروں سے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہے خاتمے کے اعتبار سے۔ اللہ والے اپنے کو خوف انجام محشر سے اس قدر برا سمجھتے ہیں کہ کتے سے بھی اپنے کو بہتر نہیں سمجھتے، کیونکہ جس کا خاتمہ خراب ہوگا تو واقعی اس سے تو کتے اور سور بھی اچھے ہیں کہ ان کو جہنم کی سزا تو نہیں ہے، اور اسی ابدیت اور فنائیت کے سبب اللہ والے فرشتوں سے عزت میں بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ذلت اور ابدیت اور فنائیت مطلوب ہے۔ وہاں زور کا کام نہیں، زاری سے کام بنتا ہے، رونے سے۔ توبہ کرنے میں کیا مشکل ہے؟ کل کو شیخ نے بتایا کہ بھئی یہ تم نے غیبت نہیں کی تو اگر پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا، اللہ سے معافی مانگ لی تو کوئی جرم تو نہیں ہے، دیر کیوں کرے آدمی؟ اور جو سنا وہ بھی پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں۔ اور میں اور ہم ارادہ کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ غیبت نہ کریں گے نہ سنیں گے۔ عہد کرتے ہیں بھائی، میں بھی عہد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہی سلوک اور تصوف بلکہ انسانیت کا حاصل ہے۔ جس کو ایسی تواضع حاصل ہو گئی وہ ہر مخلوق پر شفقت کرتا ہے، کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا، نہ انتقام لیتا ہے۔ علامہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جو جذبہ انتقام سے مغلوب ہو کر انتقام لیتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا، اور ولی وہ ہوتا ہے جو حلیم ہوتا ہے اور ایذا دینے والوں کے حق میں دعاگو رہتا ہے۔ جناب الحمدللہ ہمارے حضرت نے میں یہ پہلے سے سکھایا ہوا ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب شعر ہے، جورو ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش، جورو ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش، احمد نے اس کو بھی تہ دل سے دعا دیا۔ بھئی دعا دیں گے نا آپ بھی دعا دیں گے انشاءاللہ، تو ہم بھی دعا دیں گے انشاءاللہ۔ اور کون ہے پیچھے بیٹھا ہوا؟ کیوں بھائی سو رہا ہے کیا؟ پھر ادھر کیوں نہیں بیٹھتا؟ ان کو تھوڑا پیچھے کرو، یہ سونے کا آسان طریقہ ہے۔ آپ بھی دعا دیں گے نا؟ سب دعا دیں گے بھائی؟ جی۔ جورو ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش، احمد نے اس کو بھی تہ دل سے دعا دیا۔ دعا دیں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ آدھا جملہ حضرت نے فرمایا، ابھی مجھے یاد آیا، فرمایا کہ انشاءاللہ دعا دیں گے، پورا جملہ ہے۔ ہاں میں بھی کہتا ہوں انشاءاللہ خوب دعا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی زبان گھس جائے گی؟ اللہ خوش ہوں گے نا۔ بس میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے حضرت والا کو، حضرت والا بچپن سے ستائے گئے، یہاں تک کہ جان کا حملہ ہونے والا تھا۔ اتنا ستائے گئے کہ آپ داستان سنیں گے تو آپ کہیں گے آدھی داستان آج سناؤ آدھی بعد میں، ہم سے برداشت، اتنا ستائے گئے۔ میں نے خود دعا سنی کہ اے اللہ، میں نے اگر بشری تقاضوں کی وجہ سے بد دعا دی بھی ہو تو آپ اس کو قبول نہ کرنا،
میرے بھائی کو کوئی نقصان ہوگا مجھے کیا ملے گا؟ پھر ان کے لیے دعا، اللہ والا بنا دے، رزق میں برکت دے دے، قطب بنا، غوث بنا۔ فرمایا کبھی زندگی کے موڑ پر میں ان کو نیک دیکھوں گا تو مجھے کتنی خوشی ہوگی کہ ہمارا بھی الحمدللہ حصہ لگ گیا دعا کے اندر۔ بس باقی یہ رہ کر پھر اس کے بعد ختم۔ بعض لوگ باقی صفحے بعد میں، ایک مضمون ابھی پورا ہو جائے گا۔ بعض لوگ اشراق اور اوابین، ذکر و مراقبہ، بیانات اور تسبیحات میں بہت آگے ہوتے ہیں، مگر کسی سے ان کو اگر اذیت پہنچ جائے یا خلاف طبع بات کسی سے پیش آ جائے تو تسبیح جیب میں رکھ کر بد زبانی، بد کلامی، غیبت اور بکواس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ نہیں دیکھتے ہم کس سے مخاطب ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، ماں باپ ہو یا استاذ یا شیخ، سب بھول جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصے کا ہر وقت جس کو دھیان رہتا ہے وہ اپنا غصہ بھول جاتا ہے، غیبت اور بہتان بھول جاتا ہے، اور غصے کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، یعنی شیطان اور نفس اور گناہوں پر، اور نفس کے منانے کے بعد ہی اور نفس کو مٹانے کے بعد ہی نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ایمان لانے سے پہلے اسلام کے خلاف تھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت اور فیضان صحبت سے پھر یہ غصہ کفار و مشرکین کے لیے ہو گیا۔ بس آج بھی جن کے غصے کی اصلاح ہو جاتی ہے، وہاں حماد اللہ سنیے گا ذرا، کیا عجیب مضمون ہے۔ اس کے بعد 4 لائنیں 5 یا 6 لائنوں کے بعد آج کا مضمون ختم۔ جن کے غصے کی اصلاح ہو جاتی ہے وہ اپنے کو نافرمانی سے بچانے کے لیے اب اپنے نفس پر غصہ کرتے ہیں۔ خبردار اگر کسی نامحرم کو دیکھا تو، خبردار ٹی وی کو دیکھا تو آگ لگا دوں گا۔ اور فرمایا کہ اپنے نفس پر غصہ کرتے ہیں اور اپنی معافی خدا تعالیٰ سے لینے کے لیے مخلوق کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، اور مخلوق خدا پر شفقت و رحمت کرتے ہیں اور پہل کرتے ہیں۔ کیا مضمون! مجھے نہیں پتا تھا کہ آج یہ مضمون ہوگا، مجھے تو غیبت کا تھا، پڑھ بھی لیا، اور یہ دیکھیں کیا خزانہ آ گیا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی عطا اور بھیک ہے، میں اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ خاص اللہ کا میرے پر انعام ہو گیا کہ آج اس کتنے دنوں کے بعد یہ رمضان شریف میں کتنے دن یہ پرچہ لایا، تقریباً پورے رمضان یہ کتاب جس سے پرچہ لیا ہے وہ ساتھ ہوتی تھی، رمضان کے بعد اللہ بیان کرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ بھی کہیں بھائی ماشاءاللہ۔ فرمایا کہ اور جو مخلوق کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، ذرا سننا کیا آگے آ رہا ہے، اور مخلوق خدا پر شفقت و رحمت کرتے ہیں، اور بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت، اور علماء کے اکرام کی حدیث پر اہتمام سے عمل کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، حدیث پاک کا مفہوم، ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، ہمارے علماء کا اکرام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ یہاں کہاں لکھا ہے کہ کسی عالم کو کسی غلطی میں دیکھ لیا، اس کی برائیاں کر رہے، اس کا اکرام نہیں کر رہے؟ ہمارا اس سے واسطہ نہیں، ہمارا واسطہ اپنی ذات سے ہے۔ اب حدیث پاک میں اہتمام سے عمل کے لیے اپنے نفس پر غصہ کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ دن مشقت کے ساتھ عمل کرنے کی برکت سے پھر طبیعت اور عادت بن جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پھانسی کے ملزم کو معمولی مقدمے والوں کی غیبت کرتے نہ دیکھا ہوگا، اور کوڑ کے مرض والوں کو زکام والوں پر ہنستے نہ دیکھا ہوگا، بس قیامت کی ہولناک پیشی اور انجام پر نظر رکھنے والے دوسروں پر ہنسا نہیں کرتے، نہ غیبت کرتے ہیں، انہیں نہ فرصت ہے نہ ہمت ہے، انہیں نہ فرصت ہے نہ ہمت ہے۔ حضرت والا کا شعر ہے، نامناسب ہے دل ناداں، نامناسب ہے دل ناداں، ایک جزامی ہنسے زکامی پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے، اور جو آج تک گناہ، کمینے پن، نالائکیاں، بے حیا کیاں، غیبتیں سنی، غیبتیں کی، یا ایسے جملے کہہ دیے، اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگتا ہوں کہ اللہ مجھ نالائق کو معاف فرما دے، اور بغیر استحقاق کے نہ ہٹا کر لائق بنا دے۔ باتیں کرنا آسان ہے، عمل کے وقت ہم باتیں بھول جاتے ہیں جو پڑھی ہیں سنی ہیں۔ اللہ ایسے ذلت سے بچائے، اور جو کر لیا اللہ اسے اپنا معاف فرما دے اپنی رحمت سے۔